بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام چیزوں میں اصل سبب ذات باری تعالی ہے، جس کے علاوہ کوئی کائنات میں مستقل نہیں ہے، کوئی بھی مستقل نہیں ہے کائنات میں سوائے اس وحدہ لا شریک کے۔ وہ ہے جو علت العلل، تمام علتوں کی علت ہے۔ وہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، تمام اسباب کا فراہم کرنے والا وہ ہے۔ جب اس تک انسان کے ذہن کی رسائی ہو جائے تو ساری توجہ ادھر مبذول کر دینی چاہیے، اور اب یہ محسوس کریں کہ یہ ایک لقمہ جو ہمارے دہن تک جا رہا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو پہنچا رہا ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے۔ یہ ایک گھونٹ پانی جو ہم پی رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کوئی ہے جو ہمیں پلا رہا ہے، وہ پروردگار کی ذات ہے۔ یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، کوئی ہے جو ہمیں گفتگو کا موقع دیے ہوئے ہے، وہ ذات باری تعالی ہے۔ یہ جو ہم بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، یہ کوئی ہے جو ہم کو سننے کی طاقت دیے ہوئے ہے، وہ ذات باری تعالی ہے۔ اور جتنا انسان اس طرف متوجہ ہوتا جاتا ہے، اسی کو دین کی زبان میں شکر کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ اسی کو دین کی زبان میں شکر کہا جاتا ہے کہ ساری نعمتیں جو وہ دے رہا ہے انسان کو، ذرا ہم گننے پر آئیں، اگر موضوع نہیں ہے صرف یا شب جمعہ کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اگر ہم گننے پر آئیں تو محال ہے کہ اس کی نعمتوں کو شمار کریں۔ یعنی آپ توجہ کریں، ہزار بار سنا ہے ان چیزوں کو، لیکن میں موضوع کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک لفظ شکرا للہ ہم نہیں کہہ سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ اس سے زیادہ محتاجگی، اس سے زیادہ احتیاج کہ ہم اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے اگر وہ نہ چاہے۔ چونکہ لفظ شکرن للہ اگر اس کے چاہنے سے، اس کی مرضی سے ہم نے کہہ دیا، تو بھی ہم اسی کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی عجیب ہے کہ اس سے ہٹ کر کے تو اس کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے۔ شکر کیسے کریں گے؟ زبان سے کریں گے، زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ تم ہمارا شکر بھی اگر کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہماری نعمتوں کو چھوڑ کر کے۔ تو سوچیں آپ، ایسا پروردگار، اور اس کے بعد وہ کہتا اگر شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ کریں گے۔ عجیب ہے، اگر شکر، جبکہ شکر بھی تم اگر شکر بھی کرو گے تو ہماری نعمت کے ذریعے سے کرو گے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تم تو صفر ہو، تم تو فقر محض ہو۔ تمہارے پاس ہے کیا اس دنیا میں؟ جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ سب جو تمہارے پاس ہے وہ سب ہمارا دیا ہوا ہے۔ اگر شکر بھی کرو گے تو وہ بھی ہماری نعمتوں سے استفادہ کرو گے، تب ایک شکر ادا کرو گے۔ بس یہاں تک بات آئی، میں دو تین جملے جلدی جلدی آپ کے سامنے عرض کروں کہ انسان کو جتنی نعمتیں ملی ہیں، کیا اس کا یہ فرض نہیں بنتا کہ کم از کم ایک ہی مرتبہ صحیح ہر نعمت کا شکریہ ادا کرے؟ آپ دیکھیے، کسی نے مختصر سا کام آپ کا کر دیا، فوراً کہتے شکریہ، تھینک یو، ممنون، جو بھی لفظ یہاں استعمال، تشکر۔ ایک معمولی سا کوئی کام انجام دے، اور وہ بھی وہ جو خود مستقل نہیں ہے بلکہ کسی سے لے کر کے دے رہا ہے۔ نہیں سمجھے لے کر کے دے رہا کے معنی کیا ہے؟ مثلا ایک بوڑھا انسان روڈ پہ کھڑا ہوا تھا، کوئی نابینا انسان روڈ پہ کھڑا ہوا تھا، ہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو روڈ سے ادھر کرا دیا، اس نے ہم سے کہا شکریہ۔ شکریہ ہمارا کیسا؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو ہاتھ پکڑا ہے، پکڑنے کی طاقت کسی اور کی ہے۔ ہم جو اسے یہاں سے وہاں لے کر کے گئے ہیں، یہاں سے وہاں لے جانے کی صلاحیت کسی اور نے دی ہے۔ ہم جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کے راستے کو طے کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری اپنی طاقت نہیں ہے، کسی اور نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو ہم ساری چیزوں کو کسی اور سے رکھتے ہوئے بھی، وہ بھی یہ سمجھ رہا ہے اس نے جو ہم کو روڈ کراس کرائی ہے اس کا اپنا کچھ نہیں ہے، تو سانس بھی لے رہا ہے خدا کے حکم سے، اس کے بعد بھی کہتا ہے شکریہ۔ چونکہ انسان کا خاصہ یہ ہے کہ کم از کم منعم کا شکر ادا کرے، اس کے بعد بھی کہتا ہے شکریہ۔ اب خود سوچو، جو بغیر کچھ لیے ہوئے اور مستقل ہو کر کے سب دے رہا ہے،
کیا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ ہم کم از کم اس کا ایک مرتبہ تو شکریہ ادا کریں؟ جتنی نعمتیں اس نے دی ہیں کم از کم استعمال کرنے سے پہلے ایک مرتبہ تو شکریہ ادا کریں. مثلا زبان اس کی نعمت ہے، کم از کم ایک بار شکریہ ادا کرو. آنکھیں اس کی نعمت ہے، کم از کم ایک بار شکریہ ادا کریں. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں شکریہ ادا کریں، جتنی مرتبہ استعمال کر رہے ہیں شکریہ ادا کریں. لیکن نہ صحیح، کم از کم ایک مرتبہ تو انسان شکریہ ادا کرے. اور اس کے بعد بھی یہ کہتا ہے اگر تم شکر کرو گے تو اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہم تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اب اس میں کچھ ایسی ظرافتیں ہیں کہ جو بیان سے باہر ہیں. لَأَزِيدَنَّ نِعْمَتَكُمْ نہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں کو زیادہ کریں گے، نہیں، ہم تمہیں زیادہ کریں گے نعمتوں کے اعتبار سے. یہ عجیب کیفیت ہے. پروردگار عالم کیا کہنا چاہتا ہے خود جانے. لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تم کو زیادہ کر دیں گے. بعض اوقات انسان کے پاس نعمتیں بہت ہوتی ہیں لیکن انسان بہت تنگ رہتا ہے. کچھ لوگوں کے اطراف میں تنگی بہت ہوتی ہے لیکن انسان بہت وسیع ہوتا ہے. کبھی آپ اس چیز کو ملاحظہ کریں اپنے سماج میں، اتنا خدا نے دیا ہوا ہے کہ خود بھی نہیں پتا کتنا دیا ہے پروردگار نے، اس کے بعد بھی اتنا تنگ ہے کہ ایک مختصر سی چیز کے لیے لڑنے پر تیار ہے. دیکھیں آپ، اور ایک مرتبہ کوئی بعض افراد ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس کچھ نہیں ہے مال دنیا میں، ایک وقت کا کھانا ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے کہا جاتا ہے، دن بھر کمایا رات میں کھا لیا، اس کے بعد بھی کھانے کے لیے بیٹھے تھے تو مثلا فقیر آ گیا، اپنے سامنے کا اٹھا کے دے دیا. اپنے سامنے کھانا اٹھا کر کے دے. یہ کیا ہے؟ یہ انسان خود بہت وسیع ہے، نعمتیں ظاہراً کم ہیں اس کے پاس لیکن خود بہت وسیع ہے. کچھ وہ ہیں جو نعمتیں بہت زیادہ ہیں، خود بہت تنگ ہے. عجیب پروردگار. لَأَزِيدَنَّكُمْ، ہم تمہیں زیادہ کر دیں گے. اور کتنا کریم ہے وہ پروردگار. یہ نہیں کہتا کہ اگر تم نے کفر کیا تو ہم تمہیں تنگ کر دیں گے، نہیں، سری نہیں کہہ رہا. توجہ کریں کیا انداز ہے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفر کیا تو یہ جان لو کہ ہمارا عذاب سخت ہے. یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم تمہیں ایسا کر دیں گے، تمہیں عذاب دیں گے یا تمہیں تنگ کر دیں گے یا تمہاری نعمتوں کو چھین لیں گے، کچھ نہیں کہہ رہا. ہمارا عذاب سخت ہے، بس یہ دھیان رکھنا. اتنا کریم پروردگار. اب جب شکر کا مسئلہ آتا ہے، میں 2-3 جملے جلدی. جب شکر کا مسئلہ آتا ہے تو شکر کی کم از کم 3 قسمیں ممکن ہیں. اس کو آپ سن لیں اور میں اپنی بات کو آخری مرحلے پر. شکر کی کم از کم 3 قسمیں متصور ہیں کہ جو ہو سکتی ہیں. ایک شکر زبانی، تو شکر لسانی کہا جاتا ہے. مثلا شکرن للہ. اسی لیے نماز کے بعد جو سجدہ شکر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے معصومین کے درمیان، کہ نماز پڑھ کے اٹھ کے چلے جاؤ جلدی سے، بلکہ سجدے میں سر رکھو، کم از کم 3 مرتبہ کہو شکرن للہ. کم از کم 3 مرتبہ کہو شکرن للہ. یہ معصوم نے فرمایا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اتنی اہمیت ہے اس سجدہ شکر کی کہ جو ہر نماز کے بعد انسان سجدے میں سر رکھے 3 مرتبہ شکرن للہ. یعنی یہ جو تو نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دیا ہے یہ بھی تیرا شکر ہے. اتنے تو دنیا میں ایسے ہیں جن کو تو اس کا بھی موقع نہیں دیتا، یا ہماری زبان میں جنہیں منہ نہیں لگاتا کہ جو نماز کے بہانے سے بھی تیرے سامنے کھڑے نہیں ہو پاتے. بہت سخت ہے مرحلہ یہ. کم از کم اتنی بڑی نعمت اس نے دی ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کا موقع دے دیا. کم از کم 3 مرتبہ کہو تو شکرن للہ. یہ شکر زبانی ہے کہ انسان زبان سے شکر ادا کرے. کہیں گزر رہے تھے اچانک کوئی نعمت مل گئی، شکرن للہ. کہیں پر کوئی مشکل آنے والی، پتہ چلا مشکل رد ہو گئی، شکرن للہ. کتنی چیزیں دن بھر میں اس طرح کی ہوتی ہیں ہمارے سامنے، ہمیں عادت ڈالنی چاہیے کم از کم زبان پر اس بہانے سے صحیح، لیکن رہے تو پروردگار کا نام شکرن للہ شکرن للہ شکرن للہ، کسی بہانے سے صحیح. یہ زبان کا شکر ہے.
اس کے بعد آتا ہے شکر قلبی. توجہ کیجئے, شکر قلبی یہ کیا ہے؟ یہ زبان سے آگے بڑھ کر کے دل کی کیفیت ہے. یعنی کیا مطلب؟ ہم دل میں کہیں شکرن للہ تو بات تو وہی نہیں. جب شکر قلبی کی گفتگو کریں گے تو وہاں دوسری چیز پیدا ہوگی. بہت بحث طولانی ہے لیکن میں وقت کے اندر ہی تمام کر لوں گا انشاءاللہ. شکر قلبی یعنی کیا؟ توجہ کیجئے, جو جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی تھی کہ جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہمیں مل رہی ہیں, یہ ساری نعمتیں کسی اور کی طرف سے نہیں, اللہ کی جانب سے ہیں. انسان اس چیز پر باور کرتا ہو, اس چیز پر یقین رکھتا ہو کہ یہ ساری نعمتیں من جانب اللہ ہیں, یہ شکر قلبی ہے. یعنی اس کا دل کسی غیر اللہ کی طرف متوجہ بھی نہ ہونے پائے. زبان سے تم مثلا ڈاکٹر کا شکریہ ادا کر رہے ہو, زبان سے تم مثلا اپنے محسن کا شکریہ ادا کر رہے ہو, زبان سے تم مثلا اپنے والدین کا شکریہ ادا کر رہے ہو. قرآن مجید نے کہا اشکر لی ولے والدین, کہ میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. لیکن فرق دونوں میں یہی ہے کہ جب والدین کا شکریہ ادا کر رہے ہو تو زبان سے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہو, دل میں یہی رہے کہ وہ ہے جس نے ان کے دل میں محبت ڈالی ہے. توجہ کریں, کوئی بھی ہو کائنات میں, لیکن تمہارا دل صرف ہماری طرف متوجہ رہے. آپ دیکھیں تعقیبات نماز میں یہ جملہ موجود ہے, ما بنا من نعمت فمنک. نماز مغرب, ما بنا من نعمت فمنک. پروردگار کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے کہ جو تیری طرف سے نہ ہو. کوئی بھی نعمت. ایک لفظ شکرن للہ کہنا بھی من جانب اللہ ہے, ایک مجلس میں آ کر کے بیٹھنا بھی من جانب اللہ ہے, ایک مجلس پڑھنا بھی من جانب اللہ ہے, ایک نوحہ پڑھنا, سینہ زنی, مرثیہ, ماتم, زیارت, کچھ بھی صحیح. آپ یقین کریں ایک گلاس اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈالنا بھی من جانب اللہ ہے. اگر پروردگار یہ توفیق نہ دے تو کوئی اتنا بھی نہیں کر پاتا بیچارہ, اتنا بھی نہیں کر پاتا. کوئی امام حسین کی مجلس میں اتنا سا کام بھی اگر کرنے کو مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں کم از کم اس قابل تو سمجھا کہ ہم صفائی کر سکیں حسین ابن علی کی عزاداری میں. بالآخر تو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کو من جانب اللہ سمجھنا یہ شکر قلبی ہے. کسی بھی وقت دل کسی غیر اللہ کی طرف مائل نہ ہونے پائے, کسی بھی غیر اللہ کی طرف دل متوجہ نہ ہونے پائے. سوال ہی نہیں. ہاں سب کا شکریہ ادا کریں گے جو ہمارا محسن ہے, کسی کی ذات کو اگنور نہیں کریں گے, لیکن دل متوجہ رہے گا من جانب اللہ کی طرف کہ اصل وہ ہے جہاں سے ساری نعمتیں آ رہی ہیں. اب اس پر بہت گفتگو ہے لیکن بہرحال زیادہ وقت میں گنجائش نہیں, آگے بڑھ رہا ہوں. یہ شکر قلبی ہے. اور اس کے بعد جو اہم منزل آتی ہے وہ ہے شکر عملی. توجہ کریں, یہ کیا چیز ہے؟ شکر عملی, کہ انسان عملاً شکر ادا کرے. کیا کرے مثلا؟ بھئی جس نے کہا شکرن للہ وہ بھی تو عمل ہے. جس نے تمام چیزوں کو اللہ کی طرف سے سمجھا وہ بھی تو عمل ہے, عمل قلبی صحیح. لیکن نہیں, بحث کیا ہے, مراد کیا ہے شکر عملی سے؟ بس توجہ کیجئے گا, شکر عملی یعنی پروردگار کی جو نعمت ہے اس نعمت کو وہیں مصرف کرو جہاں وہ چاہتا ہے. نہیں معلوم بات پہنچی کہ نہیں پہنچی, میں بیان کر سکا کہ نہیں. یہ شکر عملی ہے. پروردگار کی جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو وہیں صرف کرو جہاں وہ چاہتا ہے. یہ شکر عملی ہے. یعنی آپ دیکھیں ایک باپ نے بیٹے کو پین لے کر کے دیا, اس نے باپ کو تھینکس کہا, پین کو توڑ دیا, تو باپ کیا کرے گا؟ تنبیہ کرے گا. کیوں تنبیہ کر رہے ہیں آپ؟ تھینکس تو اس نے کہہ دیا, شکریہ تو کہہ دیا, کہ شکریہ تو کہا لیکن پین توڑ دیا اس نے. تو کیا ہوا؟ کہ اصلی شکریہ یہ تھا کہ پین کو وہاں صرف کرتا جس کے لیے ہم لائے تھے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. کہ اس تھینکس کا
فائدہ تب ہوتا، اس شکریہ کا فائدہ تب ہوتا کہ ہم جس مقصد کے لیے ہم نے اس کو پین لا کر کے دیا تھا یہ وہاں صرف کرتا، اس نے اسے پھینک دیا اٹھا کر کے، تو شکریہ کہنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس نے اس نعمت کو ضائع کر دیا جو ہم نے لے کر کے دی تھی اس کو۔ میرے عزیزوں، کبھی ہم کو ایسے جملے کہنے سے پہلے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا چاہیے کھڑے ہو کر کے، کہ ہم ایک بچے کے لیے اتنا زیادہ سنجیدہ، اتنا زیادہ سینسٹیو اور اتنا زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں۔ کبھی اپنے بارے میں سوچا کہ اس نے جتنی نعمتیں دی تھیں ہم نے اسی کی راہ میں مصرف کیا یا نہیں کیا؟ توجہ کریں، جتنی بھی نعمتیں اس کی ہیں، اور توجہ کریں، یہی سارا محاسبہ ہے، یہی سارا مراقبہ ہے۔ جو بھی آپ جائیں، علم عرفان میں جائیں، علم اخلاق میں جائیں، جہاں بھی جائیں، اصل یہی ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس نے زبان جیسی نعمت دی تھی، کہاں کہ اس کے 3 شکریہ ہیں۔ کہا کون سے؟ مطلب 3 مرحلے ہیں، 3 شکریہ سے مراد 3 مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کہو شکرن للہ، یہ زبان تیری نعمت ہے، اگر تو چاہتا تو مجھے گونگا پیدا کر دیتا، اتنے ہیں دنیا میں گونگے، تو مجھے ہی پیدا کر سکتا تھا، لیکن تو نے نطق دے دیا، اس نطق کے لیے پروردگار تیرا شکریہ، یہ شکر زبانی ہے۔ اور ادھر سے اس نطق کو، اس زبان کو کسی اور کی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے سمجھو۔ نہ ماں کے بس میں تھا کہ دے دیتی، نہ باپ کے بس میں تھا کہ دے دیتا، نہ کسی ڈاکٹر کے بس میں تھا کہ دے دیتا، یہ من جانب اللہ ہے۔ ہر نعمت، یہ تو میں بالکل عام بات کر رہا ہوں تاکہ بچے اسے محسوس کر لیں، ہر نعمت جو بھی ہے، سنگین سے سنگین نعمتیں صحیح آپ مثال دیجئے، میں آپ کے سامنے واضح کروں گا کہ میں کیا واضح کروں گا، علماء نے بیان کیا ہے، میں اسے بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کوئی بھی نعمت صحیح وہ من جانب اللہ ہے، یہ شکر قلبی ہے۔ کسی نعمت کی طرف بھی، کہیں کا ہم نے اپلائی کیا تھا، ویزا لگ گیا، یہ کیا ہے؟ یہ اس امبیسی کا کمال نہیں ہے، اس خدا کا شکر ادا کرو۔ مثلا کہیں جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، جاب ہو گئی، یہ کس کا کمال ہے؟ لوگوں کا کمال نہیں ہے جو وسیلہ بنے تھے، نہیں، کوئی تھا جس نے وسیلہ بنایا۔ توجہ کریں، اس کا شکریہ، یعنی نعمت کو اس کی طرف سے سمجھے، یہ شکر قلبی۔ تیسرا مرحلہ شکریہ کا اور آخری مرحلہ شکریہ کا یہ ہے کہ جو نعمت اس نے دی ہے اس کی راہ میں صرف کرے۔ یہ زبان اس کی نعمت ہے کہ بالکل ہے، کہ 3 مرحلے، پہلا مرحلہ شکرن للہ کا ہو، دوسرا مرحلہ اس کو اللہ کی طرف سے سمجھو، اور تیسرا مرحلہ وہاں صرف کرو جہاں وہ چاہتا ہے۔ یہی محاسبہ ہے، یہی مراقبہ ہے، یہی مشارطہ ہے، ساری چیزیں یہی ہیں کہ وہاں صرف کرو اسے جہاں وہ چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں وہ چاہتا ہے وہاں بولو، اور جہاں نہیں چاہتا ہے وہاں چپ رہو۔ جہاں وہ بولنے کو چاہتا ہے وہاں چپ رہنا کفر ہے۔ کفر یعنی شکر کے مقابلے میں۔ جہاں وہ ہم سے بولنے کو چاہتا ہے وہاں چپ رہنا کفر ہے، اور جہاں چپ رہنے کو چاہتا ہے وہاں بولنا کفر ہے۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔